بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد مکیہ ہے اور اس کی 88 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ چونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے صاد ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام بھی صاد رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی فضیلت کو آغاز میں بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالی نے توحید کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور استفہامیہ انداز میں بار بار پوچھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی طرح فرمایا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، اور پھر اللہ تعالی نے کچھ قوموں کا ذکر بھی فرمایا، قوم نوح، قوم عاد، اور اسی طرح فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط، اور ان کا جو حشر ہوا اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جو جھٹلایا اس کی وجہ سے جو ان کا انجام ہوا، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے کچھ واقعات ذکر فرمائے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، اے اللہ، جو میرے آباء و اجداد تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کا بڑا اونچا مقام تھا، اے اللہ مجھے بھی ان کے مرتبے پر فائز فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان پر بڑی بڑی آزمائشیں اور امتحانات آئے اور وہ تمام آزمائشوں پر پورا اترے، تو تب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا باری تعالی اب مجھے بھی آزما لیں، انشاءاللہ میں پورا اتروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2-3 آزمائشیں حضرت داؤد علیہ السلام پر آئیں، ان کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے جن کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کے کئی اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس امت میں بھی ان کو باقی رکھ چھوڑا۔ مثال کے طور پر یہ جو نماز مغرب ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی۔ 4 رکعت نماز نیت کر کے شروع فرمائی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اتنا گریہ اور زاری اور رونا شروع ہوا کہ 3 رکعتوں کے بعد ان کو ہمت ہی نہ ہوئی اور رکعت پڑھنے کی۔ 3 رکعتیں بڑی مشکل سے ادا فرمائیں۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اس امت کے لیے مغرب کی نماز 3 رکعت جاری فرما دیں۔ یہ اصل میں عمل ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اسی طرح صوم داؤدی آپ حضرات بارہا سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں اور ایک دن روزہ رکھیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عالم ارواح میں جب اپنی ساری اولاد کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی پر ایسا نور چمکا، دیکھ کر حضرت آدم بہت خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میری عمر کے جو 40 سال ہیں وہ داؤد کو عطا فرما دیں۔ جب حضرت آدم کی عمر پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ آدم کو کہو کہ تم نے 40 سال اپنے بیٹے کو دیے تھے، اب کیا پروگرام ہے؟ تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم نے فرمایا نہیں میری عمر مجھے ہی چاہیے میں اس کو کیوں دوں؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس قول کو پورا فرمایا۔ حضرت داؤد کی عمر 60 سال تھی، 40 سال اللہ تعالیٰ نے وہ والے عطا فرما دیے، کل 100 سال ان کی عمر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ اس میں ایک آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے، فرمایا کہ شددنا ملک، ہم نے ان کے ملک اور حکومت کو مضبوط کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ 2 آدمی جھگڑا لے کر کے آئے،
ایک آدمی نے کہا کہ فلاں نے میری گائے کھینچ لی ہے، تو ایک مدعی ہو گیا، دوسرا مدعا علیہ ہو گیا۔ جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ چلو ہم اس پر غور کریں گے، تمہارے پاس گواہ وغیرہ تو ہے نہیں، کل فیصلہ کریں گے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ خواب فرمایا کہ یہ جو مدعا علیہ ہے اس کو قتل کر دو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا سا پریشان ہوئے، ثبوت کوئی بھی نہیں، جرم بھی اتنا بڑا نہیں، صرف گائے کھینچی ہے اس نے، تو اس کو کیسے قتل کریں۔ اگلی رات سوئے تو پھر خواب میں یہی کہ اس مدعا علیہ کو قتل کر دیں۔ پھر اگلا دن آیا تو پھر تیسری مرتبہ یہی خواب۔ تیسرے دن خواب دیکھنے کے بعد جب وہ مدعا علیہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا میرا جرم کیا ہے، مجھے بتایا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میں نافذ کر کے رہوں گا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت داؤد مجھے قتل کریں گے، نہیں چھوڑتے، تو پھر اس نے کہا داؤد میری ایک بات سنو۔ حضرت داؤد نے فرمایا سنو۔ کہنے لگا میرا جرم کچھ اور ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو قتل کرنے کا، میرا جرم یہ گائے کھینچنا نہیں ہے، اس سے پہلے اس مدعی کے باپ کو میں نے جبرن اور ظلمن قتل کیا تھا، اصل میں مجھے سزا اس کی دی جا رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہرحال اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی قتل کیا تو علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت اور سلطنت اور حکومت مضبوط ہو گئی۔ یہ ہے وشددنا ملکہ کی تفسیر جو علماء نے لکھی ہے۔ اس کے بعد آزمائش کے ایام شروع ہوئے۔ آزمائشوں کی دو صورتیں احادیث میں آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات مقرر فرما دیے تھے، ایک دن جنگلوں میں جا کر نوحہ فرماتے، اور ایک دن قوم کے درمیان فیصلے کرتے، اور ایک دن اپنی بیویوں کے پاس رہتے، اور ایک دن اپنے گھر میں ذکر اللہ اور تلاوت اور عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ اور پھر اپنے گھر میں ایسی ترتیب بنا رکھی تھی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا جاتا ہو۔ اور ایک دفعہ حضرت داؤد کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا۔ تو ایک دفعہ حضرت داؤد عبادت میں لگے ہوئے تھے تو دو آدمی اچانک اوپر سے آئے اور انسانی شکل میں آئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے اور کیسے آئے، اور وہ لڑتے جھگڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا جی ہمارا فیصلہ کرو، میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں، یہ 99 والا کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دو۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، ناجتوں واحدہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے دونوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ اس میں جو مظلوم تھا اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جو بظاہر ظالم تھا، حضرت داؤد نے ان کی طرف توجہ فرما لی، اور اسی وقت ان کو تنبہ بھی ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو اجازت دی، وہ کبوتر کی صورت میں آیا، اور کبوتر بھی ایسا حسین اور ایسا خوبصورت کہ اس میں ہر قسم کا رنگ تھا، اور وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت داؤد عبادت میں لگے ہوئے تھے، وہ قریب آ کر کے بیٹھا، جب اس کو دیکھا تو بہت خوبصورت اور حسین نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ اس کو پکڑ کر میں اپنی قوم کو بھی دکھاؤں۔ اس کو پکڑنے لگے تو وہ تھوڑا سا دور چلا گیا، پھر خیال ہوا یہ قریب بیٹھا ہے پکڑ لوں گا اس کو، پھر اس کو پکڑنے لگے، وہ روشن دان پہ چلا گیا، روشن دان پر اس کو پکڑنے لگے تو وہ باہر نکل گیا، وہیں سے دیکھا تو وہ قریب بیٹھا ہوا تھا، اور خیال یہ تھا کہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کسی بندے کو میں بھیجوں گا وہ اس کو پکڑ کے لے آئے گا۔ اور اسی اثناء میں روشن دان سے جب نیچے نظر پڑی تو ایک خاتون غسل کر رہی تھی۔ یہ خاتون اوریا حنانہ کی بیوی تھی جس کا نام تھا تشایع، بڑی حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ اچانک اس پر نظر پڑی، بہرحال واپس آ گیا۔ دو یہاں مسائل ہوئے، ایک تو کبوتر کی طرف توجہ ہو گئی، اور دوسرا اس عورت پر نظر پڑ گئی، اور بعد میں پھر خیال یہ ہوا کہ اس عورت سے میں نکاح کروں، اور اس نکاح کی سبیل انہوں نے یہ بنائی کہ اس کا جو شوہر تھا اوریا، اس کے لیے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ اس کو فلاں جگہ جہاد پہ بھیجا جائے۔ جہاد پہ بھیج دیا، اور فرمایا تابوت کے آگے اس کو رکھا جائے۔ تابوت کے آگے جو ہوتا تھا اس کے لیے یا تو شہادت یا فتح، دو ہی صورتیں تھیں، وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا بغیر فتح کے۔
ایک جگہ فتح یاب، دوسری جگہ فتح یاب، تیسری جگہ فتح یاب، پھر حکم بھیجا کہ اس کو فلاں جہاد میں بھیج دیا جائے۔ بہرحال وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد اس کی جو بیوی تھی اس نے عدت پوری کی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا۔ تشاجع یہ جو عورت تھی اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان اسی خاتون کے بیٹے تھے۔ بہرحال تھوڑا سا توجہ اس طرف ہو گئی، ایک واقعہ یہ پیش آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ کئی واقعات تھے، ان واقعات کی بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام سے تھوڑا سا اس آزمائش کی گھڑی میں تھوڑی سی گویا کہ کوتاہی، لغزش آپ جو بھی کہیں، یا خلاف اولا کام ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالی نے جب تنبیہ فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے 40 دن روتے رہے اور سجدے میں رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اتنے آنسو بہے کہ آپ کے سر مبارک کے قریب گھاس ہو گئی، اور پانی اتنا ہوتا تھا کہ اس کا چلو بھر کر کے اپنے چہرے پر اس کو ملتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا روئے اور اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقام پر فرما دیا فغفرنا لہ ذالک، اے داؤد ہم نے آپ کو بخش دیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ ایک واقعہ تو ان کا، ایک مرتبہ وہ گھوڑوں میں مصروف ہو گئے، بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال، وہ جہاد کے لیے تھے اور بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ صافنات الجیاد، صافن تھا گھوڑا۔ صافن گھوڑا اس کو کہتے ہیں جو جب ٹھہرا ہوا ہو تو 3 پاؤں پر سہارا ہو اور 1 پاؤں کو بغیر سہارا دیے لٹکا کے ٹھہرے۔ اور پھر جیاد اس گھوڑے کو کہتے ہیں جب دوڑنے کا وقت آئے تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بڑے عمدہ قسم کے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں میں مصروف ہو گئے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، فرمانے لگے ردوها علی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اس سورج کو واپس لوٹا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، سورج واپس آیا، آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، علامہ روح المعانی علامہ آلوسی نے جو تفسیر کی ہے ردوها علیہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے گھوڑے واپس لوٹاؤ۔ واپس آئے تو ان سب کو انہوں نے ذبح کر دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ذبح نہیں کیا بلکہ ان کے چہرے پر اور ان کی ٹانگوں پر نشان لگا دیے کہ یہ اللہ کے راستے میں وقف ہیں، میں آج کے بعد ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کیا۔ یاد رکھیں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ صرف ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکروہ ہے، کیونکہ یہ خاص مقصد کے لیے اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اور اس کے بہت سارے کام ہیں، اور اعزاز اور عزت کے طور پر اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے حضرت سلیمان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ سمندر کے قریب ایک جزیرہ تھا جس کا نام سیدون تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے ذریعے اس کو فتح کیا۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، وہ بت پرست تھا اور بڑا ظالم اور جابر تھا، اس کو مار دیا گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جرادہ تھا، بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اس کو جنگی قیدیوں میں گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مسلمان کیا، مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح فرمایا۔ یہ احادیث میں آتا ہے جرادہ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جب بھی بیت الخلاء میں جاتے یا قضاء حاجت کے لیے جاتے یا غسل فرماتے تو ان کے پاس جو مہر نبوت تھی، انگوٹھی تھی،
وہ اس کو دے دیتے تھے اور پھر واپس آ کر کے لے لیتے تھے۔ ایک واقعہ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ یہ جو جرادہ تھی بہت زیادہ روتی تھی اور ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ حضرت سلیمان کو اس کا اصرار یہ تھا کہ مجھے اپنے والد صاحب بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ بالآخر اس نے یہ بات منوا لی کہ ایک مجسمہ میرے والد کی شکل و صورت کا بنایا جائے، میں اس کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلاؤں گی۔ تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی پوری صورت جو جیسے وہ چادر پہنتا تھا، جیسے اس کا حلیہ تھا، بناؤ۔ چنانچہ بنائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح نماز کے بعد عبادت کے لیے چلے جاتے تو یہ جرادہ اپنے باپ کا جو مجسمہ تھا وہاں چلی جاتی، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اس کو سجدہ کرنا اور اس کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، 40 دن تک وہ یہ عمل کرتی رہی۔ اس کے بعد آصف برقیہ جن کے بے شمار واقعات ہیں، میں پچھلے واقعے میں بھی ان کا ذکر کر چکا ہوں، ان کو اسم اعظم معلوم تھا، یہی آصف برقیہ تھے جنہوں نے ملکہ بلقیس کے تخت کو آن واحد میں لا کر پیش کر دیا۔ تو آصف برقیہ نے وہاں جا کر جانچ کی اور معلومات کی تو ان کو پتہ چلا کہ ایسے ہو رہا ہے۔ تو حضرت آصف نے حضرت سلیمان سے عرض کیا، سلیمان ساری قوم کو جمع کرو، میں ذرا انبیاء علیہ السلام کے واقعات عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ ساری قوم کو جمع کیا گیا۔ آصف برقیہ نے تمام انبیاء کے سارے واقعات ذکر کیے۔ حضرت سلیمان کا جب ذکر آیا تو ان کے بچپن کے واقعات ذکر کیے، اور بڑے ہونے کے بعد کے جو واقعات تھے خاموشی اختیار کی۔ حضرت سلیمان کو ناگوار ہوئی کہ میرے بارے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے ابتدائی زمانہ جو بچپن کا تھا اس کا ذکر کر دیا، بعد میں نبوت اور دعوت اور یہ جہاد اور یہ سارے تذکرے کیوں نہیں کیے؟ آصف برقیہ سے جب پوچھا تو پھر آصف نے بتایا کہ تمہارے ہاں تمہارے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، یہ ہوتے ہوئے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت سلیمان کو جب پتہ چلا تو اس مجسمے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر اپنی بیوی کو بھی سزا دی اور بڑی عبرتناک سزا دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کرتے رہے کہ میرے گھر میں یہ عمل ہوا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کسی نہ کسی درجے میں ذریعہ بنے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مجسمے کے بنانے میں، تو اس حوالے سے ان کو پریشانی ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہاں پر یہ ہوا کہ جرادہ کے پاس ایک مرتبہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی وضع قطع میں آیا۔ شکل و صورت تو ویسے نہیں بنا سکتا، علی جسدہ کے الفاظ ہیں، وہ آیا اور آ کر کے انگوٹھی مانگی۔ جرادہ کو اشتباہ ہو گیا، اس نے سمجھا شاید سلیمان ہی ہیں، تو اس نے انگوٹھی دے دی۔ جب انگوٹھی دے دی تو اس نے انگوٹھی لی اور اس انگوٹھی کو پہن کر تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا اور پھر وہ جرادہ کے پاس گئے، وہ کیفیات جو انگوٹھی کی برکات تھی وہ ظاہر اس وقت نہیں تھی، تو اس حوالے سے ان کو بڑی پریشانی پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ بھی ختم فرما دیا۔ ایک آزمائش کا عمل تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے مقامات علیہ عطا فرمائے۔ جن گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، آزمائش کے بعد جب وہ گھوڑے اللہ کے نام پر وقف کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عمدہ اور اعلیٰ قسم کی سواری عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، ہوا ان کو لے کر چلا کرتی تھی۔ اب گھوڑے کی سواری کے مقابلے میں وہ سواری بہت اعلیٰ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے ایسا ملک اور سلطنت مانگی، فرمایا مجھ سے پہلے کسی کو بھی آپ نے عطا نہ کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے مسخر فرما دیا، اور بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل اور اسی طرح کئی پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر فرمائے، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور اس سے پہلے کفار کا تذکرہ بھی کیا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا لا مرحبا بہم اور لا مرحبا بکم، تمہیں خوش آمدید نہیں کہا جاتا، تم نے تو برے اعمال کیے،
کفر لے کر کے آئے ہو، لہٰذا یہ جہنم ہے، فبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تمہیں جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہان والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ زمر تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زمر کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، 2-3 مرتبہ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام زمر رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے مقدس نام سے فرمایا ہے، اور اس کی تعریف اور اس کی تقدیس بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس میں جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالی نے دلائل توحید بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کون ہے معبود، اور فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کے اوپر تک اکیلے اللہ تعالیٰ کا تصرف چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا اور کفار کا ذکر فرمایا، مشرکین اور کفار کا ذکر بھی فرمایا، اور ان کے انجام بد کو بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ افانت تنقذ من فی النار افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ لوگ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور طاغوت اور شیاطین کی پیروی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے اور یہ جہنم ہی میں جلیں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، پھر کچھ مثالیں دے کر کے سمجھایا، فرمایا مشرک کی مثال ایسے غلام کی ہے جس کے کئی مالک ہوں، ایک مالک اس کو کہے کھڑا ہو جا، دوسرا کہے بیٹھ جا، ایک کہے دائیں چلو، دوسرا کہے بائیں چلو، تو فرمایا کہ دیکھو اس غلام کا کیا حشر ہوگا۔ ایسے ہی ان مشرکین کی حالت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ غلام جس کا مولا ایک ہو اور وہ ہو بھی شریف اور اس پر رحیم اور کریم بھی ہو، تو ذرا سوچ لو اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا دیکھو جو مسلمان ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ خیر میں اور عافیت میں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کی جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کو بھی جھٹلائے۔ فرمایا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب نازل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اور بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے، بلکہ سارے صحابہ ہی تصدیق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حسبی اللہ، زبان سے یہ کہا کرو کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور آگے چل کر فرما دیا کہ اللہ ہی تم سب کو کافی ہے، اور فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا کہ موت بھی، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے، الموت النوم اخت الموت، فرمایا نیند موت کی بہن ہے، جب آدمی سو جاتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے پھر وہ بیدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی گئی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ الفاظ ہیں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یہ کلمات اپنی دعا میں ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایک عظیم آیت اور اپنی عظیم رحمت کا اعلان فرمایا ہے۔
فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر کوئی اپنے نفسوں پر ظلم کر چکا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، 99 قتل کر چکا تھا، 100واں قتل بھی کر دیا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے، رحمت کے لیے جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا بڑے سے بڑا کافر اور ساری زندگی گناہوں میں مبتلا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب بھی وہ اللہ کے پاس آئے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اور اس کی معافی کو قبول فرما لیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو کفار اور جھٹلانے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک کافروں کا اور ایک اہل ایمان کا۔ کافروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اہل ایمان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لایا جائے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، سلام پیش کیا جائے گا، طبتم فادخلوها خالدین، بڑی عزت افزائی کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور وہ جو ملائکہ ہیں عرش کو اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حمد و ثنا کا ذکر فرما کر انسان کو اس طرف راغب کیا ہے کہ انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہے۔ اس کے بعد سورہ مومن تلاوت کی گئی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، 85 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حامیم سے ہوا۔ اب وہ صورتیں شروع ہوں گی جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حوامیم 7 بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صورتوں کو قرآن پاک کا حسن قرار دیا، ایک جگہ ان کو قرآن پاک کی دلہن قرار دیا، اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلہن کی چمبیلی ہیں۔ تو بڑی تعریف کی گئی ان صورتوں کی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی نزول قرآن کے واقعے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات ذکر کیے گئے۔ فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دینے والے ہیں، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور یہ جو 3 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں سورہ مومن کی پہلی، ان کی تلاوت کرے گا، فرمایا شام تک وہ ہر قسم کے شرور سے، حوادثات سے، جنات سے، ہر قسم کے آسیب سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ دشمن بڑے سخت طریقے سے حملہ آور ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا سورہ غافر کی ابتدائی آیات تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ حکم دیا کہ ان آیات کی تلاوت کر لو تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا دشمن بھی وہ زیر ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حاملین عرش، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی چند دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے۔ بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اس سے پہلے ان کی دعا کا ذکر ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں، ان کی بخشش فرما دے، واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے ان جنتوں میں ان کو پہنچا دے، صرف ان کو نہیں، من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی اور ان کی ازواج بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی، وقہم السیئات، اور تمام برائیوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت، ظاہر ہے جو بھی گناہوں سے اور برائیوں سے بچ جائے گا وہی اللہ کی رحمت میں آئے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتوں کی بڑی مبارک دعا ہے، اس کو اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد کفار کا ذکر فرمایا،
اور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب پیش ہوں گے، کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور اعلان ہوگا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو جو وہ کما کر کے لایا ہے بدلہ دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کا پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، آج کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال بڑے عجیب حالات ہوں گے وہاں، بڑے سخت حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اور آیات دے کر اللہ نے بھیجا تھا ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور رجل مومن کا ذکر بھی کیا۔ یہ جو مومن سورت کا نام رکھا گیا اس رجل مومن کی وجہ سے، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور قبطی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، یہ خفیہ طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا نام حبیب تھا، حبیب نامی یہ شخص، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اٹل فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تو یہ رجل مومن کھڑا ہو گیا، سارے اسرائیلی وہاں اور قبطی فرعونی جمع تھے، سب کے سامنے یہ رجل مومن کھڑے ہو کر اس نے بڑی عجیب تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکتم ایمانہ، اس سے پہلے تو یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن آج اس نے اپنا سب کچھ ظاہر کر دیا۔ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو تم صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ اس کا صرف جرم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے، اس کا اور کوئی قصور نہیں۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ واضح دلائل لے کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا قصور کیا ہے؟ جب اس نے تقریر کی تو ساری قوم بڑی متاثر ہوئی۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ اب قوم جو ہے میرے ساتھ نہیں ٹھہرے گی، خطرہ ہے کہیں سارے مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو بادشاہوں کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دھمکی اور پھر تشدد پر آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قوم سے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب بغاوت ہوگی تو پھر وہ خوشامد یا گپ شپ کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ہنسی مذاق، بھئی ہم نے تو مذاق کی تھی، بڑے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی رویہ برتا، کہنے لگا حامان یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں جی موسیٰ کا ایک رب ہے، تم ایسا کرو ایک بڑی عمارت بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر ذرا موسیٰ کے رب کو دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے اور کیسے ہے۔ یہ ایک انداز تھا اس کا۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اہل ایمان مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کریں گے، فرمایا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ ان کو بلا حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ اور فرعونیوں کا انجام بھی ذکر فرما دیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا صبح شام ان پر جہنم کو پیش کیا جاتا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، فرمایا روزانہ جہنم کی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو کہا جائے گا اب سخت ترین عذاب میں تم داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی بشارت دی، فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم جس طرح اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے تھے، والذین آمنوا جو اہل ایمان ہیں اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے والے ہیں، فرمایا ہم ان کی بھی اسی طرح مدد کریں گے۔ دنیا کی زندگی میں شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اعمال اچھے ہونے چاہیے، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا فاصبر، صبر کرو تم، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کئی مناظر اور کئی واقعات پیش فرما دیے، فرمایا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، تم دیکھ رہے ہو ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرمایا اسی طرح نیک اعمال کرنے والا وللمسیء اور برائی کرنے والا یہ بھی برابر نہیں ہیں۔
کل قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، فرمایا سارے لوگ آئیں گے اور ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو تکبر کرے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، فرمایا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ حالات اور ان کی کچھ تعریف اور ان کے فضائل بیان فرما دیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مزاج ایسا ہے، قرآن پاک میں جہاں اہل جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اہل جہنم کا ذکر بھی فرماتے ہیں، جہاں جنت کا ذکر وہاں جہنم کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ذرا دیکھو یہ مٹی سے بنا ہے، پھر اس کو ہم نے نطفہ بنایا، نطفہ سے پھر یہ لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے پھر ہم نے گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہم نے ہڈیوں پر چڑھایا، ہڈی بنی، پھر اس کی آنکھ بنی، ناک بنی، پھر ہم نے اس کے اندر قوت سماعت، بصارت، یہ ساری چیزیں پیدا کی، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈالی، پھر یہ ماں کے پیٹ سے نکلا، پھر یہ انتہائی کمزور تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے اس کو طاقتور اور نوجوان بنا دیا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر یہ اپنی سابقہ حالت پر پلٹ کر بڑھاپے میں آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات ذکر کر کے انسان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم اپنے انجام کو اور اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنے حالات پر نظر رکھو، آگے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، کبھی بھی ایسے اعمال نہ کرنا جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، ہمیشہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق اور اچھے رویوں کے ساتھ رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی باوجود طاقتور ہونے کے، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حشر ہوا۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ناکام اور نامراد فرماتے ہیں، اور اہل ایمان ہی بالآخر کامیاب ہوتے ہیں اور فتح ان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔